بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر مہار اسلامی جسپیاریہ حصہ دوم شروع کیا ہے، جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی کے بارے میں پڑھے۔ اب ہم نے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا، جس میں ہم نے غزوہ بدر کے بارے میں پڑھا کہ غزوہ بدر میں 70 کافر شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے کافروں نے مدینہ پر حملہ کیا اور غزوہ احد ہوئی۔ غزوہ احد کا سبب یعنی کافروں نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، اس کی ہم نے اسباب پڑھے ہوئے۔ پھر ہم نے پڑھا، آگے ہم نے یہ پڑھا تھا اس کے واقعات، غزوہ احد کے واقعات پڑھے تھے، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درہ تھا جہاں پر کافروں کے پیچھے سے حملہ کرنے کی یعنی کہ حملہ کافروں کے پیچھے سے حملہ کرنے کی وہ کوشش کر سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیش نظر وہاں پہ 50 صحابہ کرام کا ایک وہ دستہ مقرر فرمایا تھا، جو زیادہ تر تیر انداز تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی حال میں بھی آپ نے یہ نہیں خالی کرنا۔ تو جب جنگ کافر وہ شروع میں جب جنگ ہوئی تو کافر وہ شکست کا ان کے لیے شکست کا باعث بنے، تو وہ بھاگ رہے تھے، تو وہ بھاگ گئے تو مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو جو درہ پہ صحابہ کرام تھے انہیں لگا کہ شاید جنگ ختم ہو گئی ہے اور مسلمان وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تو ہم بھی جا کے مال غنیمت اکٹھا کریں، اس لیے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی انہیں یاد دلایا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بات نہ مانی اور وہ اس درہ سے نیچے آ گئے۔ صرف چند صحابہ کرام رہ گئے۔ خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ جا رہے تھے واپس، انہوں نے دیکھا درہ میں وہ بہت سارے یعنی کہ صحابہ کرام بہت کم صحابہ کرام ہیں، تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جتنی حد ممکن تھی لڑ سکتے تھے، انہوں نے ان کافروں سے وہ جنگ کی، بظاہر وہ تمام شہید ہو گئے، اور پھر پیچھے سے خالد بن ولید نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب مسلمانوں کی حالت ایسی تھی، آگے سے بھی کافروں نے حملہ کیا، پیچھے سے بھی، تو اس طریقے سے کیا ہوا کہ مسلمان وہ چکی کے دو پارٹوں میں پس کر رہ گئے، ٹھیک ہے، اور بدحواسی میں ایسے ہوا کہ بعض مسلمانوں کو ہی قتل کر دیا۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر، مصعب بن عمیر جو مسلمانوں کے لشکر کے لمبردار تھے شہید ہو گئے، کہ ان کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ اس افواہ نے بڑے بڑے بہادروں کے حسان خطا کر دیے، لوگ مایوس ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک نے آواز سے، مسلمانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہیں۔ اب مسلمانوں کی ڈھارس بندی، مسلمان آپ کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ مختلف ٹولیوں میں بڑھ چکے تھے، کفار کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا، قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ مسلمان اس وقت بہت تھوڑی تعداد میں آپ کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ مسلمان جان نثاری نے حفاظت رسول کا حق ادا کیا، 7 انصاری شہید ہوئے۔ ابو دجانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھپ کر حفاظت کی۔ حضرت طلحہ کا ایک ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ حضرت زبیر کو کاری زخم لگے، عورتیں بھی پیچھے نہ رہیں۔ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے زخمی ہوئی۔ اس کوشش کے باوجود ابن قیمیہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تلوار کا وار کیا، جس سے آنی خود کی 2 کڑیاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں پیوست ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر لگنے سے آپ کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے۔ پہاڑی پر بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر بنا لی۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی تصدیق کرنا چاہتے تھے۔ ابو سفیان نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ آپ نے جواب دینے سے منع کر دیا۔ ابو سفیان نے ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، اس پر کوئی جواب نہ ملا تو اس نے نعرہ بلند کیا کہ سب مارے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا، انہوں نے جواب دیا، وہ دشمن خدا، ہم سب زندہ ہیں۔ اس پر ابو سفیان نے ہبل کی جے کا نعرہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اعلیٰ و اجل کہا۔ مسلمانوں کا سنبھلنا اور قریش کا فرار، اب مسلمان جو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے اکٹھے ہونے لگے، حتیٰ کہ ان کی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ اب قریش کی ہمت پست ہو گئی اور مکے کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ تدبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار جنگی حکمت کا ثبوت تھی، اور مسلمانوں نے بھی اس نازک اور مشکل موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یہ ان کے حوصلے کی بہترین مثال تھی۔ قریش کی واپسی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب، ابو سفیان احد سے نکل کر روحہ کے مقام پر ٹھہرا، اسے خیال آیا کہ نہ واپس پلٹ کر مسلمان کو ختم کر دیا جائے۔ اس نے لشکر کو نئے سرے سے ترتیب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا کہ ابو سفیان ضرور واپس لوٹے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ پر مشتمل ایک دستہ، جس میں ابو بکر اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، لشکر کفار کی تعاقب میں بھیجا۔
خود باقی فوج کو لے کر حمرہ الاسد جو مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے تشریف لے گئے۔ قبیلہ خزاعہ کا رئیس جو در پردہ مسلمانوں کا طرفدار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، پھر واپس جا کر ابو سفیان سے ملا اور کہا کہ میں دیکھ آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سر و سامان کے ساتھ آ رہے کہ ان کا مقابلہ ناممکن ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان واپس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں ٹھہرے۔ مسلمانوں کا جانی نقصان۔ اس جنگ میں 70 مسلمان جن میں زیادہ تر انصار تھے شہید ہوئے۔ مہاجرین میں سے شیر خدا حضرت حمزہ اور مصعب بن عمیر جو سرکردہ مسلمان تھے شہید ہوئے۔ اس سے مدینہ میں صف ماتم بچھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہداء کو دفن کر دیا اور کفار کی لاشوں کو کنویں میں گرا دیا۔ اس طرح مسلمانوں کو جانی نقصان خاصا ہوا اور بہت سے بہترین افراد اس جنگ میں کام آ گئے۔ مسلمان جانی نقصان پر دل گرفتہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی چوٹ تمہارے مخالفین کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو حوصلہ دیا گیا کہ وہ پریشان نہ ہوں، بدن میں کفار کو ایسا زخم لگ چکا ہے، یہ تو گردش زمانہ ہے۔ مدینے کو واپسی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لشکر سے بے فکر ہوئے تو واپس مدینہ لوٹ آئے۔ یہاں ہر طرف تہرام مچا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھرایا، فرمایا کہ آج حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی رونے والا نہیں۔ یہ تاثر دیکھ کر انسان نے اپنے خواتین کو ماتم حمزہ کے لیے بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کے ناجائز ہونے کی وجہ سے واپس کر دیا۔ یہ خاصا تکلیف دہ منظر تھا۔ بہت سے گھروں کے افراد شہید ہوئے اور اتنا نقصان پہلی دفعہ ہوا تھا جس نے گھروں میں صف ماتم بچھا دی۔ اب غزوہ احد کے نتائج دیکھیں کہ اس غزوے سے کیا کیا جو ہے وہ نتیجہ نکلا۔ نمبر 1، جنگ کا برابر رہنا۔ یہ جنگ اپنے نتیجے کے اعتبار سے فیصلہ کن تھی۔ بظاہر مسلمان کو وقتی نقصان اور ہزیمت کا نقصان نہ کرنا پڑا، لیکن قریش مدینہ پر حملہ کی ہمت نہ کر سکے۔ مسلمان وہ زخموں سے دور تھے، لیکن ان لوگوں نے قریش کا تعاقب کیا، اس سے دونوں فریق برابر ہو گئے۔ گویا مسلمانوں نے بظاہر شکست کے باوجود قریش کا تعاقب کر کے اور قریش نے پہلے وقتی فتح پا کر اور آخر میں جنگ کو ادھورا چھوڑ کر جنگ کو برابر کر دیا۔ نافرمانی کی سزا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اندازوں کو ہر صورت میں درہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ حکم کے برعکس مال لوٹنے میں مصروف ہو گئے، یعنی مال غنیمت جمع کرنے میں۔ اس طرح شکست کھائے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی غلطی کی جائے تو مسلمان کو سزا مل سکتی ہے۔ جنگ میں نقصان اٹھانے کا اصل سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عدولی ہے۔ آج بھی ہماری ناکامی کا یہی اصل سبب ہے۔ مسلمانوں کے وقار میں کمی۔ اس جنگ نے مسلمانوں کا بنا ہوا وقار خاک میں ملا دیا۔ دبے ہوئے قبائل کو یہ احساس ہونے لگا کہ وہ متحد ہو کر مدینہ پر حملہ کرے تو مسلمان کو ختم کر سکتے ہیں، چنانچہ وہ دوبارہ اسلام دشمنی پر آمادہ ہونے لگے۔ الغرض اس جنگ سے مسلمانوں کے وقار کو بہت جو ہے وہ کمزوری پہنچی اور دشمنان اسلام پر جو غزوہ بدر کی وجہ سے جو رعب طاری ہوا تھا ختم ہو گیا۔ لیکن مسلمان قیادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پست ہمت نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا ترجمہ، اور دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ قریش میں اعتماد کی بحالی۔ جنگ بدر کے بعد مسلمان ناقابل تسخیر قوت شمار ہونے لگے تھے، لیکن جنگ احد کی وجہ سے قریش کے حوصلے بلند ہو گئے۔ ان کے دل کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس طرح ان کی قوت بحال ہو گئی اور گری ہوئی ساکھ سنبھل گئی۔ جان نثاری کی عظیم مثالیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے جان نثاری کی عظیم مثالیں رقم کی۔ کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کی پیٹھ ڈھال بن گئی۔ انصار کا 7 افراد پر مشتمل دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا ہوا شہید ہو گیا۔ خواتین بھی جان نثاری میں پیچھے نہ رہی۔ اس چیز نے مسلمانوں کو بظاہر شکست کے باوجود ثابت قدم رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچ گئی۔ اس سے مسلمانوں کی نبی کے ساتھ محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر ہٹنے کے لیے تیار تھے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آج بھی ہمیں یہی جذبہ چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پر مر مٹنے والے ہوں اور ہمیں کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ کوئی حرف نہیں آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہم نے اپنا عقیدہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں میں پیدا کرنا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے۔ آگے ہے خواتین کی حوصلہ مندی۔ اس جنگ میں خواتین نے نہایت ہمت کا مظاہرہ کیا۔ ایک تو جنگ میں حصہ لیا، دوسرے میدان جنگ میں مردوں کی مدد کی۔ مثلاً حضرت ام عمارہ نے دوسرے زخمیوں کی مرہم پٹی کی۔ تیسرے اس جنگ کا حادثے میں اپنے شہداء پر صبر کا غیر معمولی مظاہرہ کیا۔ عورتوں کے اس طرز عمل سے مسلمانوں میں حوصلہ پیدا ہوا۔ یہود کی مخالفت میں شدت۔ اس جنگ کے بعد یہود تھی
جو ہے وہ اسلامی دشمنی کا اعلان مظاہرہ کرنے لگے، حتیٰ کہ مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نذیر کے خلاف جنگ لڑنا پڑی اور ان کو مدینہ بدر کر دیا گیا۔ اس طرح مدینہ یہود و قبائل سے خالی ہو گیا، گویا یہودیوں جیسے دشمنوں سے نجات ملی۔ نئی جنگ کا پیش خیمہ، یہ جنگ چونکہ فیصلہ کن نہ تھی، اس وجہ سے قریش کے حوصلے بھی بلند ہو گئے تھے، اس لیے یہ نئی جنگ کا باعث بنی اور قریش نے فیصلہ کن جنگ کی تیاری شروع کر دی جو غزوہ خندق کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ منافقین کی بے نقابی، اس جنگ میں 300 منافق الگ ہو گئے تھے، یہ پہلے پوشیدہ تھے مگر اب کھل کر سامنے آ گئے تھے، اس سے مسلمانوں کو ان کے بارے میں واضح طور پر معلوم ہو گیا، وہ ان سے بہت محتاط ہو گئے، اس طرح مسلمان ان کی سازشوں سے بڑی حد تک محفوظ ہو گئے۔ مسلمانوں کی تربیت، اس جنگ سے مسلمانوں کی تربیت ہوگی، ان کی کمزوریاں کھل کر سامنے آ گئیں اور ان کو اپنی کوتاہیاں دور کرنے کا موقع ملا، اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا جو انہوں نے ادھورا نہ چھوڑنے کے حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر کے کی تھی، جس کی وجہ سے مسلمان کی فتح شکست میں بدل گئی اور کافی جانی نقصان ہوا تھا۔ اور آج بھی یہی وجہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ سب سے زیادہ اس دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑنے کی وجہ سے آج جو ہے وہ اسلام غالب نہیں ہو سکا، مسلمان غالب نہیں ہو سکے، اس میں دوسری قوتیں، دوسری قومیں غالب ہیں اور مسلمان مغلوب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔